خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن پاکستان میں ہو رہا ہے، جو آؤٹ آف کنٹرول نظر آتا ہے، اس کو اب کنٹرول میں لانا ہوگا، اور یہ رسپانسبلٹی انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دی ہے۔ بہت لوگوں نے اس کے اوپر تعجب کا اظہار کیا ہے، لیکن میرے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے لیٹس گو انٹو دا بیک گراؤنڈ۔ جنرل ایوب خان، لیٹر فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ایک سٹیمپ، جسے ہم اپنی زبان میں ٹکٹ کہتے ہیں، پبلش ہوا تھا۔ A two child family is a happy family۔ میرے پاس ابھی تک وہ سٹیمپ ہے، ٹکٹ، کہ 2 بچوں والی فیملی جو ہے وہ ایک خوشحال فیملی ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی، خاص طور پہ جو تنگ نظر یہ مارکسسٹ قسم کے لوگ ہیں، کہ جب میں نے کہا کہ ایوب خان اس زمانے کی جو کولڈ وار ہو رہی تھی، اس میں امریکہ نے اور ورلڈ بینک نے پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے ایز اے سکسیسفل کیپٹلسٹ اکانومی تو فنڈنگ کی اور سپورٹ کی، اور ایوب خان کے دور میں یہ ایک فیملی پلاننگ پورا وہ سسٹم بنا۔ مجھے یاد ہے، اور تو اور جو مولوی ہیں وہ بھی ساتھ جاتے تھے، اسلامی نقطہ نظر کے مطابق بھی، کہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ کوئی غیر اسلامی حرکت نہیں ہے۔ وہ جو ڈیولپمنٹل ماڈل تھا ورلڈ بینک پروموٹڈ، اس میں ایوب خان کے دور میں مسلم فیملی لا بھی آئے، جو ایک پروگریسو چینج تھا، اور اس زمانے کے مولویوں نے بہت شور مچایا تھا۔ لیکن لیٹس پٹ دیٹ آن دا سائڈ فار دا مومنٹ۔ بعد میں پاکستان میں جب یہ جنونی قسم کا اسلامک ویو آیا، تو فیملی پلاننگ کیا، لینڈ ریفارم کیا، سب کو غیر اسلامی قرار دے دیا گیا، اور وہ پاپولیشن ایکسپلوژن ایسا ہوا کہ ساری دنیا میں اس وقت انکلوڈنگ مسلمانوں کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈکریز کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ اور اس کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کتنے اسکول بنائیں گے؟ اول تو بناتے ہی کوئی نہیں، اب نہ کوئی ہیلتھ پہ اسپینڈ کرتا ہے اور نہ کوئی ایجوکیشن پہ۔ آپ چیک کر لیں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، کہیں بنگلہ دیش آگے ہے، کہیں انڈیا آگے ہے۔ پاکستان ہر ہیومن انڈیکس، وہ ڈیولپمنٹ انڈیکس کے نیچے باٹم لسٹ پہ ہے۔ ہاں جی، اب اینی ہاؤ سمجھ انہیں آ گئی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ بے لگام قسم کی پاپولیشن ایکسپلوژن، کہ اللہ سب کو کھانا دیتا ہے، یہ دیتا ہے، دس آرگیومنٹ ڈزنٹ ہولڈ واٹر۔ کرائم بہت بڑھ گیا ہے، جنونیت بہت بڑھ گئی ہے۔ ہر روز ہم یہ چھوٹی چھوٹی ریلز دیکھتے ہیں، کہیں عورتوں کو پکڑ کے تو مار رہے ہیں لوگ، کہیں پولیس والے لوگوں کو لٹا کے نیچے مار رہے ہیں۔ یہ بربریت کی طرف جو رواج جو ہے، اس میں پاپولیشن ایکسپلوژن کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے۔ بچوں کی آپ لائن لگا دیتے ہیں، نہ ان کے پاس گھر میں کھانے کو ہوتا ہے، بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ اتنے بچے ہیں اور ریسورسز لمیٹڈ ہیں، اور یہ جو قبائلی علاقے ہیں ان میں 4 شادی ہیں۔ 80 سال کے بندے نے 18 سال کی لڑکیوں سے بھی شادی کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، تو ان میں سے بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، کئی بیویاں ہیں، کئی بچے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں پہ ایجوکیشن آ گئی ہے، شہریت کا کلچر آ گیا، وہاں پہ یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ تو پاکستان کی پاپولیشن ایکسپلوژن بہت ایک بڑا بومب ہے
ایکسپلوڈ کرنے والا، امپلوڈ کرنے والا. اب شکر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. اگلا سوال ہے کہ جی should not the field marshal be planning Pakistan's defense against aggression؟ یہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے ان کو یہ کیوں یہ دے دی گئی ہے رسپانسبلٹی؟ آئی ڈونٹ نو. بات یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت بھی وہی بنتی ہے جو ہماری آرمی والے چاہتے ہیں. تو جو بھی پاکستان کی اکانومی ہوتی ہے، ڈیفنس سپینڈنگ ہوتی ہے، اس ساروں میں تو آرمی کا ہے. تو اگر اب فیلڈ مارشل کو یہ بھی رسپانسبلٹی دے دی گئی ہے تو واٹس رانگ ود اٹ؟ آپ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو ایک سویلین حکومت ہونی چاہیے اور اس کا کوئی اور طریقہ ہے. وہ طریقہ پاکستان پہ اپلائی نہیں ہوتا. پاکستان از اے گیریزن اسٹیٹ. میری کتاب کو اگر دوبارہ پڑھیں، اس کی جو میٹا سائیکالوجی ہے، فلسفی جس کی بنیاد پہ یہ بنا ہے، وہ تو یہی ہے کہ یہ ایک اسلامک امہ کا کوئی آؤٹ پوسٹ ہے ساری دنیا میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. حالانکہ جو اب یہ ایران کی جنگ ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ، تو وہاں پہ چلو وی ٹرائیڈ آور بیسٹ، وہ بات بنی نہیں، دوبارہ کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے. فلسطینیوں کی تو ہم مدد کر ہی نہیں سکے، بالکل نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے. تو وہ ظاہر ہے نیوکلر ویپن انڈیا کے لیے ہے. فرق یہ ہے کہ انڈیا کے پاس بھی ہے، دونوں طرف سے استعمال ہوگا تو سلسلہ. لیکن لیٹس کم بیک ٹو دس فیملی پلاننگ کے پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ چلو یہ اس کو مان لینا ایک چینج تو ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے پاپولیشن کی یہ جو ان برائڈلڈ گروتھ ہے یہ کوئی ایسٹ نہیں ہے. جس طرح وہ تحریک طالبان، گڈ اور بیڈ طالبان جو تھے ایسٹ گنے جاتے تھے، وہ بعد میں لائبلٹی ہو گئے. اسی طرح پاپولیشن گروتھ کو یہ ایک ایسٹ، یعنی ہم زیادہ مسلمان دنیا میں ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہم کر دیں گے. اب سمجھ آئیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، غربت ہی ملٹی پلائی ہوگی. ہاں جی، لوگوں میں بے چینی زیادہ وہ ایمپلیفائی ہوگی. ہاں جی، اور کرائم جو ہے وہ بڑھے گا، سوسائٹی کی بروٹلائزیشن ہوگی. جب آپ اپنے مسائل ایک سویلائز طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے تو پھر اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ کئی لینڈ گریبنگ کے کیس ہوئے. ملک وہ ریاض کو سنا، اب اس کا کتنا بلین انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. یہ پہلے اس کے ذریعے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے رہے ہیں. فرق کیا دنیا میں اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو بورژوا ڈیموکریسی ہے نا، الیکشن، میں ان کو ٹریولائز نہیں کر رہا، الیکشن از امپورٹنٹ. ایک حد تک جو بھی حکومت ہوتی ہے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے وہ کرپٹ ہو بھی تو اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے عوام کو ووٹ لینے کے لیے. لیکن پاکستان میں تو الیکشن کے رزلٹ پہ حکومت بنتی نہیں ہے. جو ہماری ڈیپ سٹیٹ چاہتی ہے وہ حکومت بن جاتی ہے. تو فرق کیا پاکستان میں اور باقی ملکوں میں؟ ناٹ آل بٹ مینی. مطلب انڈیا کے اندر بی جے پی کی حکومت جو ہے، اب تو کہتے ہیں وہ ووٹنگ لسٹ کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، یہ ہے لیٹ انڈینز ڈیسائیڈ، ناٹ مائی پرابلم. لیکن فی الحال الیکشن تو ہوتے ہیں، پارٹیز لڑتی ہیں اور پھر حکومت بنتی ہے. ہمارے ہاں تو 2024 کے الیکشن کا رزلٹ سب جانتے ہیں کیا ہوا. اس سے پہلے بھی یہی ہوا. الیکٹڈ گورنمنٹ اگر وہ ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ کسی طریقے سے ٹکر نہیں کہنا چاہیے، ایک سٹینڈ لے لے تو بس اس کا تو اس کی چھٹی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
one way or another it is dismissed. So don't be surprised that the field marshal will now look into our population growth problem. I hope he understands that this is a problem. कोई ऐसा ना हो पॉलिसी के इसको और प्रमोट कैसे किया जाए कि और तो हम दुनिया को काबू करने के लिए नाकाम हो गए हैं, तो शायद इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो कि हम सारी दुनिया में वैसे ही फैल जाएं. इस किस्म की फैलिसीज जो है ना दुनिया के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है. और इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर भी ये पॉपुलेशन ग्रोथ को एक तरीके से प्रॉब्लम माना गया है. माल्थस की एक थ्योरी है कि ये जो है फूड ग्रेन जो है इसकी प्रोडक्शन अरिथमेटिक होती है. 2 + 2 + 2 + 2 = 8. लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जियोमेट्रिक होती है. 2 × 2 = 4, multiplied by 2 = 8, multiplied by 2 = 16. यानी ये इस तरह बढ़ती है. उसको एक हद तक ग्रीन रेवोल्यूशन ने पाकिस्तान में, इंडिया में, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ में हल किया, लेकिन अब वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. क्योंकि कितनी आप फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम लैंड, बल्कि लाहौर के इर्द गिर्द जितना ग्रीन पैच था, हाँ जी, वो सब ख़त्म हो गया है. कंक्रीट ही कंक्रीट हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं. तो एग्रीकल्चरल लैंड की कमी हो रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है. और अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत को समझ आई है तो लेट्स सी कि फील्ड मार्शल हमें यहाँ किस तरह कौन सा वो कमाल करके दिखाते हैं कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल जो है 1960-61 का ये वो स्टैम्प है पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास होगा. A 2-child family is a happy family and I think that is right. दूसरी एक और बात है कि जहाँ बेटे की औलाद नहीं होती तो लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं, पर दे आर रनिंग आफ्टर अ बॉय. ये एक और प्रॉब्लम है. इसके लिए भी ये कुछ पढ़े लिखे लोगों को लाना चाहिए मीडिया के ऊपर, जो लोगों को अकल दिलाएं कि ये क्या बेवकूफ़ी है. हाँ जी, रनिंग आफ्टर अ सन, ये एक और वो फिक्सेशन है प्रेस्टीज की. इट्स अ वेन परसूट. इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए यू नीड अ रिटर्न टू सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेसिव वर्ल्ड व्यू, जिसमें पॉपुलेशन और बाकी डेवलपमेंट जो है वो सारी एक कोहेरेंट तरीके से मिलजुल के हों, एक चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए. अब पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत देर से इन्होंने छोड़ा हुआ था, अब जाके अकल आई है कि इसको भी हमने टैकल करना है. तो मुबारक हो पाकिस्तान गवर्नमेंट को जिस तरह भी ये पहुँचे हैं. एंड लेट्स सी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या कमाल दिखाते हैं इसके अंदर. जो हमारे डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं वो, उनका तो कोई अब किसको कंसल्ट किया जाता है, क्या होता है, लेट्स वेट एंड सी. एनी हाउ, गुड दैट देयर इज़ अ रियलाइजेशन कि ये एसेट नहीं होता पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल. ये गले में एक वो क्या कहते हैं मुसीबत भी पड़ जाती है, और वही हुआ है बड़ी देर से. ना स्कूल है, ना कोई उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. गरीबों के बच्चे जो हैं वो पहले उन्हें सुसाइड बॉम्बर बना देते थे, अब वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया है. मदरसों के अंदर बच्चों के साथ जो होता है वो हम सब जानते हैं. पाकिस्तान हैज़ अबैंडन्ड इट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट. जो भी था पाकिस्तान बनने के वक्त, कोई भी तो पूरा नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेटली. एनी हाउ, let's hope some concrete, effective policies are devised to bring this unbridled population growth under control. And I wish the government of Pakistan all the best, including the Field Marshal. I hope he comes up with some original, creative ideas how to handle this. All the best.